الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. Poetry of Hazrat Ghazi Abbas alayhi salam. Salawat. آنکھوں سے جو غازی کا روزہ نظر آتا ہے، آنکھوں سے جو غازی کا روزہ نظر آتا ہے، دل سے جو میں دیکھوں کعبہ نظر آتا ہے. یہ مانتا ہوں یہ رزق علی کا ہے لیکن یہ مانتا ہوں یہ رزق علی کا ہے لیکن پانی تو مجھے غازی کے جاگیر کا نظر آتا ہے. صلوات. یزید سے پوچھو کہ تیرا راج کہاں ہے، یزید سے پوچھو کہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے. زندہ ہے حسین ہمیشہ ہی رہے گا، زندہ ہے حسین ہمیشہ ہی رہے گا. یزید لعنت کے سوا تیری یاد آج کہاں ہے. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. صلوات. نوحہ شبیر کی غربت کا سنا کر دیکھو، نوحہ شبیر کی غربت کا سنا کر دیکھو، ہاتھ ماتم کے لیے تم بھی اٹھا کر دیکھو. زخم ماتم کو سر سینہ سجا کر دیکھو، زخم ماتم کو سر سینہ سجا کر دیکھو. یہ وہ غم ہے جو ہر غم کو بلا دیتا ہے. صلوات. ہاتھوں میں میرے یارب عباس کا علم ہو، ہاتھوں میں میرے یارب عباس کا علم ہو. دم نکلے اگر میرا ماہ محرم ہو. قرآن پڑھا جائے میت پہ میری لیکن، قرآن پڑھا جائے میت پہ میری لیکن اٹھے جو جنازہ تو شبیر کا ماتم ہو. صلوات. نہ ضرورت تھی تلوار کی نہ اور کسے ہتھیار کی، نہ ضرورت تھی تلوار کی نہ اور کسے ہتھیار کی. صرف ایک دعا تھی کربلا میں علمدار کی. فقط مل جائے اجازت آقا حسین سے، فقط مل جائے اجازت آقا حسین سے تو یاد دلا دوں گا جنگ حیدر کرار کی. صلوات. کنے پڑھنا ہے؟ آپ ساتھ لو جنہیں پڑھنا ہے. اچھا محمد وعلى محمد. پھر بھی سوال. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. میں مرثیہ پڑھنا چاہوں گا مولا سجاد علیہ السلام کی شان میں. افسوس
شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا افسوس نبی زادیوں کا چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سردشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سلوات ادب و احترام سے گزارش کی جاتی ہے کہ بس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب سعید صاحب سے دعائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ برائے کشمودی محمد و آل محمد پلانتر صلوات۔ اعوذ باللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات اللہ علی الحسین و آل بیتہ و لعنت اللہ علی قتل الحسینی و آلہ۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین نبی بے واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب وہ بھی دونوں راہ خدا میں دے دیے ہیں۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، کربلا کی خاک میں وہ بھی رلا دیے ہیں۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ بخشش اس کی لازم، سید کے غم میں سے دو چار آنسو رو کر جس نے بہا دیے ہیں۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔
دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ گھر اجڑ گیا ہے زہرا کا، گھر اجڑ گیا ہے زہرا کا، کسی اور کا نقصان نہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ روشی پڑے گا۔ ایک اور تھوڑی ذہن کرو۔ نماز جو اسی ہر روز سننے مولانا صاحب کو، نماز کسی کو معاف نہیں ہے، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، یا کوئی بھی ذات سے تعلق ہے، اگر مسلمان ہے تو نماز انہوں معاف نہیں ہے۔ میں اہل حدیث اور کوئی امامہ دے فرمان دے ذریعے دسنا چاہنا نماز کی ہے۔ پتوں کی طرح گناہوں کا جھاڑنا ابو عثمان کی منقول کیا ہے۔ ہم سلیمان فارسی کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تے حضرت سلیمان نے ایک ٹہنی کو پکڑ کر اس کو جھاڑا، پاس اس کے پتے گر گئے اور کہا کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے متعلق مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ تو ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرت سلمان نے کہا کہ ہم ایک درخت کے نیچے سائے میں تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کو پکڑا اور جھاڑا، پاس اس کے پتے گر گئے۔ تو پھر فرمایا جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے مطابق مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق سلیمان بندہ جب نماز کے لیے کھڑتا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس ہی گرتے ہیں جیسے پتے جھڑتے ہیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک اور حدیث کی شفاعت سے محروم ابو ربی نے حضرت امام صادق علیہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میری شفاعت اس شخص کو نہیں پہنچے گی جو واجب نماز کو وقت سے مقرر کر دیتے۔ ایما علیہ السلام نے شفاعت سے محرومی، حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہماری شفاعت نماز اخیر سمجھنے والوں کو نہیں پہنچے گی، نماز کو حقیر سمجھنے والوں کو نہیں پہنچے گی۔ مسجد کے متعلق مقام کا گواہ ہونا، ملازم بن حکیم نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تم پر مسجد میں آنا لازم ہے کیونکہ یہ زمین میں اللہ کا گھر ہے، اور جو باوضو ہو مسجد میں آئے اللہ اس کے گناہ سارے جھاڑ دیتا ہے، اور اس اللہ کے ذریعے کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے پاس مسجد میں کثرت سے نماز پڑھنی، کیونکہ ہر مقام اس پر نماز پڑھنے والے کی بروز قیامت گواہی دے گی۔ نماز کی بد دعا بھی ہے، یہ بھی سن لو۔ ہاشم جوالی کی نے حضرت امام صادق عالم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کو وقت پڑھے اس کے لیے نماز سائے طریق ہو، ہر بلندی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں اللہ
تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ اور جب بندہ خداوند مطالعہ عالی حضور پیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر اس کی نماز پسند کی گئی تو اس کے سارے تمام اعمال پسند کیے جائیں گے، اور اگر نماز پسند نہیں کی گئی تو اس کے تمام اعمال پسند نہیں ہوں گے۔ نماز کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اپنی نماز جان بوجھ کر ترک کی اس نے اپنے دین نابود کر دیا۔ حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار پرواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز ترک کر اس کے ثواب کی امید نہ رکھتے ہوئے اور اس کے عقاب کا خوف نہ رکھتے ہوئے مجھ کو پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے یا مجوسی ہو کر مرے۔ فرشتے کی ندا، حدیث جو اذان ہوتی ہے نا تو فرشتہ کے اندر یارہ دوست بندہ بننا نا تو فرشتہ کے اذان دے اندر اپنے کہ یارہ دوست بیٹھے کر اذان ہو رہی ہے، فرشتہ کی کہنا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوتا مگر یہ کس فرشتہ لوگوں کے درمیان ندا دیتا ہے، اے لوگوں اپنے آگوں کی طرف اٹھو جن کو تم نے اپنے پشتوں پر جلایا ہے، پاس ان کو اپنے نماز کے ذریعے سے بجاؤ۔ سورہ المائدہ، کافی ٹائم ہے جی کہ ختم کرتا ہوں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 55 نماز کے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ وہ آیت ہے جو امام علی علیہ السلام نے رکوع میں زکوٰۃ دیتی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے تمہارے دوستوں خدا اور پیغمبر ہے اور مومن لوگ ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا دے آگے جھکتے ہیں۔ آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں، آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں، آ جاؤ مومنوں، حی علی الصلاۃ کی آواز جب سنو چل دو نماز کے لیے کام چھوڑ دو، آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں، آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں، آ جاؤ مومنوں۔ آؤ ہم کو نماز بلاتی ہے مومنوں، دو سب کو بڑھاؤ پیار سے دعوت نماز کی ڈالو، تم اپنے بچوں کو ادا نماز کی ڈالو، تم اپنے بچوں کو عادت نماز کی، آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں، ہم کو بلاتی ہے، آ جاؤ مومنوں، آ جاؤ مومنوں،
بتلاؤ کا سے ملتا ہے کیا کیا نماز میں، حد یہ کہ رب سے ملتا ہے بندہ نماز میں، رب سے ملنا ہے بندہ نماز میں، نماز ہے مومن کی معراج، رسول نے فرمایا دعا قبول ہوتی ہے نماز میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا سائی ہو جو ہو کہ مرے اور کسی بھی دوزخ کے دروازے میں لنگ جائے۔ امام علی نے فرمایا جو انسان نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ بے شمار یہ دو فرمان میں نے ہدایت ٹی وی سے لیے۔ آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں، آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں، آ جاؤ مومنوں آ جاؤ مومنوں، تبلیغ میں نماز مشغول میں رہوں، یہ ایک کام میرا خدا عمر بھر کر دے، تیری رحمت کے لیے میں نماز پڑھتا رہوں۔ پہلا سوال قبر میں ہوگا نماز کا، کر دے سوال ہم کو نہ رسوا نماز کا، کر دے نہ سوال ہم کو نہ رسوا نماز کا، نہ ہوگی مصطفیٰ کی شفاعت اس نصیب، آیا نہ ہوگا فرض نمازوں کے بھی قریب، آیا نہ ہوگا فرض نمازوں کے بھی قریب، آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں، آ جاؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں، رکھتی ہے ہر برائی سے دنیا دور دور، ذاتی ہے ہر نماز کی چہرے پہ نور۔ یہ بس اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قبلہ صاحب 4-5 منٹ میں آ رہے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک منقبت سناتا ہوں۔ میرا ہے نواسا مینوں، میرا ہے نواسا مینوں، زندگی تو پیارا ہے، کیوں دار و مدار میرا عید اتے سارا ہے، میرا ہے نواسا مینوں، عید تے امیداں میریاں لکھاں تے ہزاراں ہیں، زلفاں نے تائیوں میریاں عیدیاں مہاراں، جگ جگ جیوے میرا ایکو سہارا ہے، دار و مدار میرا عید اتے سارا میرا ہے نواسا مینوں، بہتر عبادتاں چوں ویکھنا حسین دا چہرہ وجہ اللہ میرے سکھ چین دا، موسیٰ وانگو میرے آگے تورے دا نظارہ ہے،
उत्ते सारा है मेरा मेरा है नवासा मैनू जिंदगी तो प्यारा है तायूं ता हुसैन मेरा दुनिया दा दिए किरदार इसदा मेरी कौम दी आजादी है मेरे नसीबां दा रोशन सितारा है दारो मदार मेरा ईदे उत्ते सारा है मेरा है नवासा मैनू सलवार बारह दिगर सवाल इमाम इस्मान अलैहिस्सलाम की शान में दिल से जब बुलाएंगे वो जरूर आएंगे दिल से जब बुलाएंगे वो जरूर आएंगे सुल्ले मुनकरे गैबत जुल्म की हवा में भी इंतजार की शम्मे हम सदा जलाएंगे आस्तीन उल्टेगा जब मुहाफिजे गुलशन आस्तीन उल्टेगा जब मुहाफिजे गुलशन जुल्फकार हैदर की काट देख कर दुश्मन भागना तो चाहेंगे पर न भाग पाएंगे दिल से जब बुलाएंगे वो जरूर आएंगे डूब जाएंगे जालिम खून इतना बरसेगा डूब जाएंगे जालिम खून इतना बरसेगा अरे फातही घराने का शेर ऐसे गरजेगा जो लहद में सोए हैं वो भी जाग जाएंगे दिल से जब बुलाएंगे हर तरफ जमाने में होगा हश्र का आलम हर तरफ जमाने में होगा हश्र का आलम आखिरी मोहम्मद का वार देख कर मीसम जंग खैबरो खंदक लोग भूल जाएंगे दिल से सवाल अदब व एहतराम से गुजारिश की जाती है इज़्ज़त माद वाजिबुल कदर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन किबला मौलाना जनाब कल्ब अब्बास रिजवी साहब की खिदमत में वो आएँ और बारगाह मौला में नजराना अकीदत पेश करें इनसे पहले मिल के मेरे साथ नारों का जवाब दीजिएगा नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए हैदरी हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद दुश्मनाने अहले बैत पे लानत बराए कश्मीरी 72 शोहदाए करबला अलैहिस्सलाम पुरखुलूस बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले
صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المرحومين واللعنة الدائمة الباقية الجارية السارية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزان گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، آپ دوپہر میں بھی بیٹھ کر فرش رضا پر تجدید وفا اور اہل بیت کی محبت اور مودت کا اعلان کر رہے تھے۔ شب میں یہ پروگرام مختصر ہی صحیح، مختصر مجلسی صحیح، کم سے کم ہم بارگاہ پروردگار میں، بارگاہ عطیت میں ان مقدس ہستیوں کو کہ جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، جن کی معرفت کے بعد ہم نے خدا کی معرفت کی، جن کے ذکر کے ذریعے سے ہم نے خدا کا ذکر کیا، جنہوں نے رب کی ربوبیت کو، اس کی خلاقیت کو، اس کی مسجودیت کو سمجھایا، بتایا، دکھایا۔ ایسا نہیں ہے زان گرامی، ہم نے جس چیز کو بھی سیکھا اس کائنات میں پریکٹیکل طور پر، چاہے وہ عبادتوں کا سلسلہ ہو یا کوئی بھی شریعت کا رخ ہو، اسے اہل بیت نے نوری جسم جن کا تھا، جو نور تھے، شکل بشری میں آ کر، انسانی پیکر میں آ کر، انہوں نے انسانیت کو جینے کا سلیقہ، طریقہ، انداز سکھایا۔ اب ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مقدس ہستیوں کے ذریعے سے، ان کے انداز حیات سے، ان کی زندگی کے طرز سے، ان کے زندگی کے اسلوب و اسالیب سے، ان کے زندگی کے منہاج و مناہج سے، وٹٹ سے ہم سیکھیں اور سیکھ کر اس منزل کمال پر اپنی زندگی کو لے کر جائیں، جہاں پر جانے کے بعد ہم کو سکون، کیف اور یہ محسوس ہو کہ حقیقی زندگی کا مزہ کیا ہے، حقیقی زندگی کا ٹیسٹ کیا ہے۔ اس لیے اذان گرامی کہ ہم ایسے مذہب کو ماننے والے ہیں، ایسے اسلام کو ماننے والے ہیں، ایسی شخصیتوں کو ماننے والے ہیں کہ جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ہم کو اس کائنات میں آنے کے بعد ہر چیز کو انہوں نے ہمارے سامنے رکھا اور رکھ کر اس چیز کو سمجھایا کہ ہم کیسے زندگی گزاریں۔ اب پروردگار عالم نے ذان گرامی قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا،
یاد رکھو صراط مستقیم ہمارا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، سبل کی اتباع نہ کرنا۔ اسی آیت پر مسلسل آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، اور کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی مقصد مظلوم کربلا پر۔ امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ امام کربلا میں کیوں گئے؟ امام نے کربلا میں پیغام کیا دیا؟ امام نے کربلا کے اندر پیغام کیا دیا؟ مقصد امام حسین کیا تھا؟ امام نے وہ کون سا میسج دیا کہ جس کے ذریعے سے بشریت آج بھی مؤخر ہو سکتی ہے، آج بھی بشریت جبل کمال تک پہنچ سکتی ہے؟ کیا صرف ذکر امام حسین کر لینا کافی ہے، یا حسین کے اس مشن کو، اس میسج کو، اس پیغام کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے جو امام حسین نے تپتے ہوئے صحرا میں ہمارے سامنے رکھا ہے؟ عزیزان گرامی، کل اس پر گفتگو ہوگی، کیونکہ آج کی یہ مجلس مختصر ہے۔ برادر عزیز نے کہا کہ مسائل ہی کا صرف تذکرہ ہوگا، کافی افراد سب تھکے ہوئے ہیں، صبح سے اب تک مجلس حسین کر رہے ہیں اور فاطمہ زہرا کے لال پر رو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی اگر ہم نے مقصد حسین کو بھلا دیا، ہم نے شہزادہ علی اصغر کے اس ہدف کو بھلا دیا، تو گویا ہم نے حسین کو یاد کیا لیکن مقصد حسین کو فراموش کر دیا۔ آپ تصور تو کریں، آپ غور کریں، آپ فکر کریں کہ کربلا میں اس مظلوم بچے کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ کربلا میں شہزادے نے، اس بچے نے کیوں شہادت عظمیٰ کو پیش کیا؟ عزیزان گرامی، کیا کربلا میں بغیر علی اصغر کے کربلا نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن عزیزوں، کربلا میں درد کیسے پیدا ہوتا اگر اس شہزادے کی شہادت کا اس طرح سے سلسلہ نہ ہوتا؟ عزیزان گرامی، جب ہم نے کربلا کی تاریخ دیکھی، جب ہم نے حسین کی تاریخ دیکھی، جب ہم نے کربلا کی شہادت پڑھی، جب ہم نے کربلا میں ظلم استبداد کی تاریخیں دیکھی، تو کربلا کی تاریخ عجیب سی تاریخ نظر آتی ہے، جہاں پر وقت کا امام، جہاں پر وقت کا معصوم، جہاں پر وقت کا رہبر اپنے چاہنے والوں کو یہ میسج دے رہا ہے، اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو، ہم سے اچھا کسی کا خاندان نہیں، ہم سے اچھے کسی کے بیٹے نہیں، ہم سے اچھے کسی کے پاس اولاد نہیں، ہم سے اچھی کسی کے پاس خوبیاں نہیں، ہم سے اچھی کسی کے پاس نیکیاں نہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن یہ دیکھو کہ ہم نے کس کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ کیا تمہارے پاس اکبر جیسا جوان ہے؟ کیا تمہارے پاس اصغر جیسا فرزند ہے؟ کیا تم نے قاسم جیسے بچے کو دیکھا ہے؟ کیا تمہارے پاس عباس جیسا جوان بھائی ہے؟ تم جب کربلا کی تاریخ پڑھو، جب کربلا کی تاریخ کی اسٹڈی کرو، اور یہ دیکھو، ایک طرف طاغی ہے، ایک طرف ظلم والا شخص ہے، ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف بربریت پہ اتارو، اور ایک طرف ظالم انسانیت کے لبادے میں جو بیٹھا ہوا ہے، حقیقت میں وہ شیطان ہے، حقیقت میں ایک ایسا طاغی ہے، ایک ایسا شیطان ہے جو حقیقت میں مسلمان نہیں، انسان نہیں، بلکہ شیطان ہے۔ تخت پر بیٹھ کر اعلان کر رہا ہے شام کے کہ لیبت ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل۔ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی مرسل آیا۔ عزیزان گرامی، مجھے بتاؤ، تاریخ عرب کو پڑھو، تاریخ انسانیت کو پڑھو، تاریخ بشریت کو پڑھو، تاریخ آدمیت کو پڑھو، اور پڑھ کر بتاؤ کہ اس خانوادے کے علاوہ کون اٹھا جس نے یزید کی اس آواز کو مردود قرار دیا ہو؟ کون اٹھا جس نے یزید کی آواز کو مردود قرار دیا ہو، اور جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ میں نکل کر، توجہ چاہوں گا، میں نکل کر یزید تیری آواز کو مردود قرار دوں گا، میں بتاؤں گا کہ محمد مصطفیٰ کا وجود ہے، میں بتاؤں گا قرآن مجید کا وجود ہے، میں بتاؤں گا شریعت کا وجود ہے۔ عزیزان گرامی، یزید نے جسے دولت دے کے سلا رکھا تھا، حسین نے اپنی قربانی سے ان کو زندہ کیا۔ جن افراد کو، جن لوگوں کو یزید نے دولت دے کے جن نیشن کو، جنریشن کو، تمام خانوادے کو، بچوں کو، تمام قبیلے اور عشیرے کو یزید نے دولت سے خرید کے ان کو اتنا سلا دیا تھا کہ انسانیت سو چکی تھی، بشریت غفلت میں تھی، بشریت نے اپنے ضمیر کو کھو دیا تھا، بشریت نے انسانیت کو کھو دیا تھا۔ اس وقت ایک شہزادہ اٹھا جس کے رگوں میں ابو طالب کا لہو دوڑ رہا تھا، اس نے اٹھ کر بتایا کہ وقت کے طاغی، وقت کے شیطان، ہم تجھے بتائیں گے محمد مصطفیٰ کا وجود ہے اور قرآن مجید کا بھی وجود ہے۔ صلوات پڑھیں
بربریت کے لبادے میں خوخار جانور کہ جسے یزید کہا جاتا ہے، اس نے بشریت کے لباس میں آ کر، انسانیت کے لباس میں آ کر، انسانیت کے لبادے کو اوڑھ کر، بشریت کے لبادے کو اوڑھ کر عرب کی پوری تاریخ کو، صرف عرب کی پوری تاریخ کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو مجروح کر رہا تھا۔ اس نے عرب کی سرزمین پر اس انداز میں کیا کہ شراب نوشی کو اس نے عام کر دیا تھا، ہر طرح کے گناہ اس کے وقت خلافت میں ساری چیزیں جائز اس نے قرار دیا تھا۔ اب مجھے 1400 سال کا مسلمان بتائے کہ جو یزید کو یا یزید کے باپ کو مانتے ہیں، مجھے بتائیں ایسے طاغی کو مانتے ہو جس نے خانہ کعبہ کے اندر گھوڑوں کو، توجہ چاہوں گا، گھوڑے وہاں بندھوائے خانہ کعبہ کے اندر، جس نے آگ لگوائی، ایسے شخص کو تم اپنا رحمت اللہ مانتے ہو؟ عزیزان گرامی، ایسے بربریت میں ڈوبے ہوئے یزید ایسے انسانیت کے لباس کو اتار کر، شیطانیت کے لباس میں آ کر انسانیت کو یزید ختم کر رہا تھا۔ بشریت اپنے کمان کو کھو چکی تھی، انسانیت کا شرف ختم ہو رہا تھا، انسانیت کا وقار ختم ہو رہا تھا۔ اس وقت حسین نے مدینے سے خروج کیا، اور حسین نے مدینے سے خروج کر کے جانے گرامی، اب حسین اپنے پیغام کا، اپنے میسج کا، اپنے ہدف کا، اپنے منشور کا، اپنے پرپس کا اعلان کرتے ہیں۔ کیا مولا نے اعلان کیا؟ مقصد خروج حسین کیا تھا؟ مولا کہتے ہیں کہ اننی، سن لو رائٹر سن لیں، رپورٹر سن لیں، بنی امیہ کے دسترخوان پر پلنے والے رائٹر لکھ لیں کہ انی لا اخرج او لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح، خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نکلنے کا مقصد، میرے خروج کا مقصد، میرے مدینہ چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تخت خلافت پر جا کر بیٹھ جاؤں۔ پھر کیا ہے مولا؟ مقصد خروج کیا ہے مولا؟ مولا نے اپنے اس جملے میں بتایا لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح چاہتا ہوں، وہ امت جس کو یزید نے اپنے شیطانی انداز سے سلا رکھا ہے، وہ امت جو حقیقت اسلام سے آگاہ نہیں ہے، وہ امت جو بربریت کو اسلام کے نام پر پیش کر رہی ہے، وہ امت جو یزیدیت کو اسلام کا نام دے رہی ہے، وہ امت جو یہودیت کو لباس اسلام پہنا رہی ہے۔ توجہ چاہوں گا، ایسے یزید، ایسے طاغی اور ایسے شیطان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام جو یزید پیش کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ یہودیت کا پرچار کر رہا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، مدینے کو چھوڑ کر، مدینے کو ترک کر کے ایک چھوٹے سے خانوادے کو لے جا کے کربلا کے جنگل میں رہتی دنیا تک ایک پیغام چھوڑ دوں گا۔ یاد رکھو، کربلا سے لے کر قیامت تک اسلام کا نام، توجہ چاہوں گا، اسلام کا نام صرف ایک ہے، وہ اسلام جو یزید پیش کر رہا وہ یہودیت ہے، وہ اسلام جو ہم نے پیش کیا وہی حقیقی اسلام ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اب ہمیں حسین کے کردار سے سیکھنا چاہیے۔ کاش یہ میری بات اتر جائے تیرے دل میں۔ حسین کے کردار سے سیکھنا چاہیے، حسین کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہمارے پاس سیرت مولا حسین ہے، ہمارے پاس سیرت مولا عباس ہے، ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنا چاہیے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہماری رگوں میں علی کی ولایت کا لہو دوڑ رہا ہے، تو پھر ہم ان کی سیرت بھی سیکھیں۔ مولا نے اپنی زندگی کو کیوں قربان کیا؟ کیا علی اصغر کا بچپنا اسی لیے تھا کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اسے لے جا کر حسین لٹا دیں اور ظالم کا تیر ظلم آئے اور علی اصغر شہید ہو جائیں؟ عزیزوں، بہت بڑا ہدف تھا، بہت بڑا پرپس تھا، بہت بڑا مقصد حسینی بہت عظیم ہے، جس کو بچانے کے لیے علی اصغر کی قربانی حسین نے کربلا میں پیش کیا۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد عزیزان گرامی، ہمارے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ جب ہم کربلا کی تاریخ سرسری نگاہوں سے پڑھتے ہیں یا مجلسوں میں مختصر ہم نے تاریخ سن کے ہم نے خود کتاب نہ اٹھایا اور کبھی ایک لمحے کے لیے ہم نے یہ نہ سوچا کہ معصوم
علی اصغر کو رباب نے کتنی امید سے پالا، اور پال کر وہی ماں کربلا میں بچے کو سجا کر جب حسین آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں، وہی ماں اس بچے کو سجا کے حسین کے ہاتھوں میں دیتی ہے۔ آقا آپ کی آواز درد پر یہ بچہ اپنے جھولے سے زمین پر گرا دیا اس نے۔ اللہ اکبر، تصور کریں زان گرامی، کیا وجہ تھی؟ اس شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے یہ بتایا، مولا مولا میرے بچپنے کو نہ دیکھیے، میرے بچپنے کو نہ دیکھیے، میرے ارادے کو دیکھیے، مولا میں کربلا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر، شیر خار نے رہتی دنیا کے تمام بچوں کو پیغام دیا، امام کی نصرت کرنے کے لیے بچپنے کو نہ دیکھنا بلکہ ارادے کے ساتھ اٹھو اور امام کی آواز پر لبیک کہو۔ کہ اکبر کی جوانی اسی لیے تھی، ام لیلہ نے 18 برس اسی لیے پالا تھا کہ اکبر جوان ام لیلہ کا بیٹا کربلا کے میدان میں اڑیاں رگڑنے لگے، کیا اسی لیے ام لیلہ نے پالا تھا؟ عزیزو، کیا جناب فروا نے اسی لیے قاسم کو پالا تھا کہ یہ ماں کربلا میں اپنے اس لال کے ٹکڑوں کو دیکھے اور لال کے لاشوں پر ماتم کرے؟ اللہ اکبر، کیا جناب عباس کو ام البنین نے اسی لیے پالا تھا کہ کربلا میں میرا شہزادہ جائے اور فرات پر شہید ہو جائے، اس کے بازو قلم ہو جائیں؟ عزیزو، کربلا کی درد میں ڈوبی ہوئی تاریخ کو جو پڑھتا ہوں، کربلا کی درد میں ڈوبی ہوئی تاریخ کو پڑھتا ہوں، عزیزو کربلا میں 2 شخصیت بہت اہم ہیں، ایک جناب عباس جس کا بھی علم نکالو گے، اور ایک جناب سکینہ۔ جناب سکینہ وہ ہیں عزیزو کہ جن کو مولا حسین نے نماز تہجد میں دعا مانگا تھا، اور یہ مولا نے کہا تھا پالنے والے حسین، حسین تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، پالنے والے مجھے ایک بیٹی عنایت کر جو میرے کلیجے پر سوئے تو مجھے سکون ملے۔ اللہ اکبر، مولا حسین کہتے تھے جس خیمے میں سکینہ نہیں ہوتی وہ گھر وہ خیمہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ عزیزو، مقتل میں عجیب مجھے تاریخ دکھتی ہے کہ عزیزو ہر بچہ کربلا میں تڑپتا ہوا ایک ایک بیوی کے پاس جا کے ہر بچہ کہتا تھا، کوئی کہتا تھا ماں بہت پیاسی ہوں، کوئی کہتا تھا ماں بہت پیاس لگی ہے، لیکن سکینہ کا عجیب عالم تھا، سکینہ کسی کے پاس نہیں جاتی تھی بلکہ چچا کے دامن سے لپٹ کر ایک جملہ کہتی تھی، اے میرے سبقا، اے کربلا کے علم بردار، آپ کی بھتیجی کربلا میں پیاسی ہے اور وہ فرات کا پانی بہ رہا ہے۔ عزیزو، فرات بہ رہا ہے، لیکن اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں پیاس کی شدت سے تڑپتے رہے۔ وہ بیویاں جن کی ڈھارس عباس، وہ بیویاں جن کی تمنا عباس، عزیزو کربلا میں عباس کی شہادت کے بعد ساری بیویاں ایسے خیموں میں تڑپی تھیں جیسے مچھلی پانی پر تڑپتی ہے۔ عزیزو، عباس کی شہادت کے بعد جناب زینب کہتی ہے خیموں سے صرف ایک صدا آتی تھی، عباس 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 میری چادر۔ عزیزو، ہر بیوی کو عباس کی شہادت کے بعد یقین ہو گیا تھا سر سے چادر چھن جائے گی، خیموں میں آگ لگ جائے گی۔ عزیزو، ایک منظر یاد دلانا چاہتا ہوں، عزیزو زندان شام میں اسی عباس کے منظر کو غازی کے یاد دلانا چاہتا ہوں۔ عزیزو، جب ایک مرتبہ یزید نے امام زین العابدین کو طلب کیا، امام زین العابدین ظالم کے پاس گئے تو ایک مرتبہ ظالم نے کہا ہم نے تمہیں آزاد کر دیا۔ عزیزو، مولا نے کہا میں پہلے اپنے پھوپھی سے پوچھوں گا۔ عزیزو، مولا سجاد اپنے پھوپھی کے پاس آئے اور آ کر کہا پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، یزید نے ہم کو آزاد کر دیا۔ عزیزو، پھوپھی کو کتنا خوش ہونا چاہیے، لیکن ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کربلا کا رخ کر کے کہا بیٹا سجاد، کربلا سے آج تک ہم دل کھول کے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکے۔ سجاد سجاد یزید سے کہہ دو، یزید سے کہہ دو ہمیں مجلس حسین کرنے دے۔ عزیزو، مجلس حسین کی عظمت کو سمجھو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے اور
شام میں کوہرام بپا تھا. ایک مرتبہ ایک ایک تبرکات زندان شام میں بھیجے گئے. کبھی علم آیا عزیزو، ایک جلا ہوا جھولا بھی آیا. عزیزو جب لٹا ہوا سامان زندان میں آ رہا تھا تو ایک مرتبہ ایک جلا ہوا کرتا آیا. اجرکم اللہ، جب لٹا ہوا سامان آ رہا تھا جھولے کی چنجلی ہوئی لکڑیاں آئی. عزیزو کربلا کی ماں رباب آگے بڑھی. جلی ہوئی لکڑیوں کو ماں نے اٹھایا، سینے سے لگا کے علی اصغر کو یاد کیا. علی اصغر، علی اصغر مجھے معاف کر دینا، تجھے ماں مقتل میں بچا نہ سکی. عزیزو چند جملے اور آپ کی زحمت تمام فرصت دے لو حسین کو. میں اس غازی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. عزیزو ایک ایک کا سر آیت اللہ شہرودی فرماتے ہیں، علامہ شہرودی عرب کے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ زندان شام میں عجیب منظر تھا. ایک ایک کا سر جب زندان شام میں آ رہا تھا، جب حبیب کا سر آیا آوازیں ہٹو ہٹو، حبیب کا سر آ رہا ہے. علی کی بیٹی اٹھی، حبیب کے سر کو لیا اور لے کر کہا کربلا کے مسافر مجھے معاف کر دینا، تو اس وقت مہمان ہوا جب ہمارے پاس کربلا میں کچھ نہیں تھا. عزیزو علامہ شہرودی کہتے ہیں ایک مرتبہ دوسرا سر آیا اور محمد کا سر آیا. سب بیویاں اٹھی لیکن زینب نہیں اٹھی. عزیزو شام کی عورتوں نے کہا کیا اس کی ماں زندہ نہیں ہے؟ کیا اس کی ماں مر گئی؟ عزیزو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے جواب دیا، اے شام کی عورتوں ایسا مت کہو، یہ زینب زندہ ہے لیکن بھائی کا ماتم کرے یا اپنے لال کا ماتم کرے. عزیزو ایک مرتبہ آوازیں ہٹو ہٹو، اب کون آ رہا ہے؟ کہا 18 برس کا ام لیلا کا گیسوں والا علی اکبر کا سر. عزیزو ایک مرتبہ شام کی عورتیں چیخ مار کے زندان میں کھڑی ہو گئی اور کہا علی کی بیٹی اتنا بتا دے، جب اس جوان کا گلا کٹا تھا کیا اس کی ماں زندہ تھی؟ ارے خدا کرے وہ ماں مر جاتی اور اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر نہ دیکھتی. ایک مرتبہ علی کی بیٹی آگے بڑھی، آواز دے کر کہا شام کی عورتوں اس کی ماں ام لیلا زندہ ہے. عزیزو علامہ شہرودی کہتے ہیں آخری جملہ، ایک مرتبہ شام میں کوہرام بپا تھا، ہر بی بی تڑپ کر خاک میں گر رہی تھی. آواز گونجی ہٹو ہٹو ہٹو. ایک مرتبہ پوچھا اب کون آ رہا ہے؟ آواز آئی اب کربلا کا علم بردار، زینب کی چادر کا محافظ عباس کا سر آ رہا ہے. عزیزو علامہ پڑھتے تھے، علامہ شہرودی کہتے ہیں ایک مرتبہ علی کی بیٹی آگے بڑھی، عباس کے سر کو آغوش میں لیا، لینے کے بعد خون میں ڈوبے ہوئے رومال جس سے عباس کا سر ڈھکا ہوا تھا. عزیزو جب تک تشت میں عباس کا سر تھا عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. ارے جیسے ہی علی کی بیٹی نے
ظلم کا نشان دکھا دو چچا عباس آ گئے یا حسین یا حسین یا حسین